ایک لڑکی جدہ میں رہتی ہے، شادی اس کی پاکستان ہو گئی، وہ اپنے گھر سے جدہ آ کر جائے تو اس کو احرام ضروری نہیں، احرام تب ضروری ہے جب سیدھا مکے آئے، وہ تو جدہ آئے گی نا۔ میری حالت احرام میں ہینڈ کیری گرنے سے ٹخنے پہ خراش آ گئی، خون نکلا، کوئی بات نہیں۔ حالت احرام میں اگر آدمی احرام سے یعنی عمرے سے فارغ ہو جائے، طواف کر لے، صفا مروہ دوڑ لے، تو اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتا ہے۔ رفیق درانی صاحب تمہارے عزیز ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے اور اللہ ان کے بچوں کو سب کو سلامت رکھے۔ تبلیغ والوں کے چلے کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ انبیاء کا کام ہے تبلیغ کرنا، تو جو انبیاء کی سنت کو لے کے چل رہے ہیں تو ثواب کی کیا ہے کہ قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمیں جو ایئرپورٹ پہ زمزم ملتا ہے اس کے علاوہ لے جانا چاہیے، آپ کا کام ہے اور ایئر لائن کا، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پاکستان میں کچھ لوگ علماء کے گلہ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ علماء کی شان میں گستاخی کرنے سے وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، ان کا کچھ نہیں بگڑتا، ان کے تو اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ میں دوستوں سے ملنے طائف گیا، واپسی میں میرا عمرے کے لیے میں آپ ملاقات کے لیے جائیں یا کسی شکل میں جائیں، حنفی مسلک میں عمرہ ضروری ہے، کیونکہ آپ میقات کراس کر گئے، اگر نہیں کریں گے دم دینی ہو، دوبارہ جا کے عمرہ کر لو، بس ختم۔ حضور پاک سے وسیلے سے دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ میری داڑھی 2 مشتیں بھی بڑی ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ گویا کہ حکم ظاہر پہ عمل کر رہے ہیں، اور فل لوہا کے داڑھی بڑھاؤ، بس بڑھ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایک مشت کے بعد کٹوا دی جائے تو گناہ نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں ہندو صبح کو پانی لاتے ہیں، وہ لے آتے ہوں گے نا اپنے گنگا جمنا کا پانی، جیسے تمہارا زمزم متبرک ہے ان کے لیے وہ متبرک ہے، تو ہندو سودا کیوں نہیں لے سکتے ہو؟ سودا سب سے لے سکتے ہو۔ اگر مسلمان دکانداروں کے مقابلے پہ ہندو سستا، بھائی سودا سب سے لینا جائز ہے۔ حنفی مسلک میں بھی عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں، حنفی مسلک میں بھی عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن چند دنوں کے لیے وہ حرم میں آتی ہیں تو ان کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال میں طواف کیا، بھول گیا چکر، پھر میں نے احتیاطاً کر لیا، ٹھیک کر لیا، اگر زیادہ بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کس مدرسے سے پڑھے؟ میں تو کئی مدرسوں میں پڑھا ہوں، وہ ایک مدرسہ تھوڑا ہے، مجھے نہیں پتا، کوئی مر جائے اس کے دن بنواتے ہیں، کیا دن بنواتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، کیا دن بنوانے کا کیا مطلب ہے؟ حالت احرام میں بھی عورت پردہ کرے، ہاں یہ ہیڈ لگانا ضروری نہیں ہوتا، بس آگے گھونگھٹ کھینچ لیا۔ آذان تہجد بھی جائز ہے، کوئی خلاف سنت نہیں۔ عورت اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے پیچھے لے جائے، جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے وہاں 1 پور کے برابر کاٹے تاکہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ اگر کوئی آدمی ویسے خیرات کے لیے بکرا ذبح کرتا ہے تو اس میں خود بھی کھا سکتا ہے، باقی کا ثواب ہوگا جو تقسیم کرے گا۔ سروائیکل کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ نے آپ کو عمرہ نصیب کیا ہے، دعا کرتے رہے اللہ حج بھی نصیب کریں گے۔ میری بھتیجی کا بیٹی کا بچہ پیدا ہوا، وہ ماں کے سامنے اس کے نیچے آ گیا، بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس پر کوئی قتل یا قصاص تو ہے نہیں، نہ دیت ہے، لیکن شریعت کے حکم کے مطابق وہ 2 مہینے کے روزے رکھے تو بڑی اچھی بات، کیونکہ غلطی تو کی ہے نا اس نے۔ میرے والد نے بیٹیوں کو حق حصہ نہیں دیا، انتقال ہو گیا، انہوں نے حصہ دینے کا، لیکن سارے الگ ہو گئے ہیں۔ بہرحال آپ کو اللہ توفیق دے تو سب کو حصہ دے دیں۔ میں نے وطن میں قرآن پڑھنا شروع کیا، حرم میں آ کے ختم ہو گیا، جتنا یہاں پڑھا ہے اس کا حرم کا ثواب ملے گا، اور جتنا وہاں پڑھا ہے اس کا وہ ثواب ملے گا، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ سجدہ تلاوت یاد نہیں ہے، احتیاطاً کر لیں اندازاً۔ آپ کے دروس کی CD کہاں ملتے ہیں؟ میرے پاس کم سے کم نہیں ہیں، آج کل تو نیٹ پہ بھی آپ لے کر خود لے سکتے ہیں، کوئی خریدنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اگر کوئی بندہ حالت احرام میں چند منٹ ٹوپی وغیرہ پہن لے کچھ نہیں ہوتا۔
اگر آپ کو سند حدیث لینی ہے تو فجر کی نماز کے بعد نیچے درس ہوتا ہے، صبح کے فوراً بعد، وہاں آ جائیں انشاءاللہ دیں گے اجازت۔ فرض نماز میں آدمی کے خیالات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھتے رہیں اور نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اس پہ غور کیا کریں، مثلا الحمدللہ رب العالمین، اب اسی پہ غور کریں۔ جب آپ قرآن میں غور و تدبر کریں گے تو یہ خیالات خود بخود بھاگ جائیں گے۔ میری بیٹی کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے ننند پر جن ہے تو اس کے لیے بھی وہی علاج ہے کہ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں، اس کو ہیڈ فون لگا کے سنیں، اگر جن ہے تو بھاگ جائے گا۔ افضل یہی ہے کہ صفا مروا میں بھی وضو ہو، لیکن وضو نہ ہو تب بھی دوڑ سکتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو اولاد صالح عطا فرمائیں۔ آئی بروز جو بنواتے ہیں یہ ناجائز ہے، سر کے پیچھے جو جوڑا باندھنا یہ بھی ناجائز۔ اونٹ کیا اونٹ کے کوہان کے حکم میں آئے گا؟ نہیں، اونٹ کی کوہان اوپر ہوتی ہے، پیچھے نہیں ہوتی۔ محمد رسول خان کٹ فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اگر کوئی آغا خانی لڑکا اسلام قبول کر چکا ہے لیکن لڑکی کے ماں باپ نہیں مانتے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے پیار ہے، ڈر بھی لگے، محبت بھی ہو۔ دعائیں قنوت اگر یاد نہیں، جو دعائیں یاد ہیں پڑھتے رہو اور آہستہ آہستہ دعا قنوت بھی یاد کرو۔ جلد سے جلد اللہ روزگار عطا فرمائے، استغفار زیادہ پڑھو۔ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ کا کام نہیں ہوتا، شیطان کا کام ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ نماز میں شیطانی خیال آتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آنے دیں ان کو۔ میری بیٹی کے 2 بیٹے بھی ہیں، اس کا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، میری بیٹی اس کو شریعت نے ایک حق دیا ہے، تم بھی بلا وجہ ضد میں مبتلا نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عدل کرے۔ اگر عدل نہ کر سکے تو قیامت میں ایسے اٹھے گا کہ ایک حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کا جنازہ ہوا ہی نہیں تو پڑھائے کون؟ جنازہ ہم گناہگاروں کا ہوتا ہے، معصوم نبی کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو صحابہ کمرے میں جا کے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے ہیں۔ اللہ عالم بھی اب نجران سے کوئی آ رہا ہے، میں لوگوں کی تحقیق کرتا رہتا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ تمہیں کوئی کیڑا ہے تحقیق؟ کوئی بھی ہے۔ میری بہن تقریباً 15 سال سے میرے گھر میں ہے، شوہر بھی رہنے نہیں آتا، اس کا نکاح تو ختم نہیں ہوا، لیکن کوشش کریں نہ مانے تو خلو کر لیں۔ جہنم جہنم ہے، اللہ بچاوے، کیا ہے اس میں؟ آگ ہے، نار اللہ الموقدہ۔ مقام ابراہیم چونکہ اصل مقام ہے، اس لیے اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ کے قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حضور نے بھی طواف کے 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھے ہیں۔ اللہ ہر بچی کو، بیٹی کو، بیٹے کو، سب کو شفا دے۔